آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ مسائل کے حل کے لیے سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ ملک کی ترقی کے لیے بعض اوقات ناپسندیدہ فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سندھ کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کہا، 8 فروری کے الیکشن حکومتی اتحاد کو مضبوط بنانا میرا فرض ہے۔ مستقبل میں سرمایہ کاری کے حوالے سے دنیا بھر میں وفود آئیں گے۔ بھرپور تیاری کے ساتھ کام کریں تو مثبت نتائج نکلیں گے۔ بعض اوقات ایسے فیصلے میں کرنے پڑیں گے جو شاید ہم اپنے لیے پسند نہ کرتے ہوں، لیکن پاکستان کے عوام کے لیے، صوبوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں وہ فیصلے کرنے ہوں گے، تبھی یہ جو گاڑی ہے ترقی کی، جمہوریت کی، یہ آگے بڑھے گی۔ اور اس کے لیے ابھی جو وفود آئے ہیں سعودی عربیہ سے، ابھی ایران سے ایرانی صدر تشریف لائے تھے، کل کراچی میں یہاں پر موجود تھے۔ اس طرح آئندہ بھی آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان سے اور پاکستان باہر سے ایسے ڈیلیگیشن آئیں گے جو کہ سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کے بڑے جو مواقع ہیں ان کو ہم انشاءاللہ بروئے عمل لائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے مزار قائد پر صبح عصری کے بعد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ملاقات کی، جس کے بعد انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں صوبائی کابینہ اجلاس میں بھی شرکت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کراچی کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی شیڈول ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ کراچی کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شفقت عزیز اور کامرہ کاشف منیر ہمارے ساتھ ہیں۔ تو شفقت سے ہم جانتے ہیں، سب سے پہلے شفقت عزیز بتائے گا دن بھر وزیر اعظم کی مصروفیات کیا رہیں؟ دیکھیے، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر جو ہے وہ کراچی پہنچے ہیں۔ صبح انہوں نے مزار قائد کا دورہ کیا اور انہوں نے یہاں ایئرپورٹ پر جو گورنر سندھ ہیں کامران ٹیچوری اور وزیر سندھ نے ان کا استقبال کیا، جس کے بعد جو میاں شہباز شریف ہیں وہ مزار قائد پہنچے، جہاں پر انہوں نے فاتحہ خوانی کی۔ 50 دنوں کے بعد ان کا یہ پہلا دورہ ہے کراچی کا، جب سے وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، اور آج کافی مصروف دن جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے وزیر سندھ سے ملاقات کی جو صوبائی کابینہ ان کے ساتھ تھی، اور جو سندھ کے جو مسائل ہیں خاص کر معاشی اور مالی، ان کا جو ہے اعادہ کیا وزیر سندھ نے، جس پر میاں شہباز شریف نے کہا کہ یہ تمام مسائل صوبوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کیے جائیں گے۔ جس کے بعد جو ہے تاجروں کے 2 وفود سے وزیر اعظم پاکستان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں ان تاجروں نے جو ہے وہ شکایتوں کے انبار لگائے، اور تاجروں نے خاص کر کہا کہ انہیں ایکسپورٹ میں کافی پرابلمز ہو رہی ہیں، کیونکہ گیس اور بجلی جو ہے وہ کافی مہنگی کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تاجروں نے وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ گیس اور بجلی ٹھیک ہے شفقت عزیز، آپ نے تمام صورتحال سے اپڈیٹ کیا۔ کاشف منیر سے جان لیتے ہیں۔ کاشف بتائے گا وزیر اعظم کے کراچی کی بزنس کمیونٹی کے وفد کی ملاقات کب تک متوقع ہے، اور وفد میں کون کون شامل ہوگا، اس میں کن امور پر گفتگو کی جائے گی، یہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیں جی، وزیر اعظم کی جو کراچی کے جو بڑے تاجر ہیں ان سے ملاقات اب سے کچھ دیر بعد شروع ہونی ہے۔ ملاقات جو ہے وہ کراچی چیمبر آف کامرس وفد کی جو قیادت ہے وہ زبیر موتی والا کر رہے ہیں، ان کے گروپ کی سربراہی سب کے ساتھ میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا وفد بھی جو ہے ملاقات کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے بڑے بزنس مین جو ہے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو کراچی چیمبر کا کہنا یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کراچی کے صنعت کاروں کو پیش ہے وہ بجلی کی قیمتوں کا اضافہ ہے، گیس کی قیمتوں کا اضافہ ہے۔ جو حکومت ایکسپورٹ میں بڑھانے کا مطالبہ کر رہی ہے، اس میں جب تک بجلی اور گیس کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہوتی اس وقت تک ایکسپورٹ ممکن نہیں ہے۔ میری فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے وقت سے ملاقات بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی اسی بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر بجلی کی قیمتیں… بہت شکریہ کاشف منیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایران کے صدر 3 روزہ دورہ مکمل کر کے کراچی سے اپنے وطن واپس چلے گئے ہیں۔ گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے الوداع کیا ہے۔ گورنر سندھ نے ایرانی صدر کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ ابراہیم رئیسی کی بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ایرانی وفد نے مزار قائد اور مزار اقبال پر حاضری دی۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں ایرانی صدر نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات خراب نہیں کر سکتی۔ فلسطین کی آزادی ایران کی سب سے بڑی ترجیح ہے اور انقلاب ایران ابھی ختم نہیں ہوا۔ لاہور میں ایرانی صدر کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔
ایران سے تجارتی معاہدوں کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ابھی بتائیں کہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے دورہ پاکستان کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ایران کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان اور ایرانی صدر کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مشترکہ سرحدی منڈیوں کا قیام پر اتفاق کیا گیا۔ فریقین نے تجارتی اور اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ بجلی، پاور ٹرانسمیشن لائنز اور آئی پی گیس پائپ لائن پروجیکٹ پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ ایران سے تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والے ممکنہ پابندیوں سے آگاہ رہے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاک ایران دو طرفہ تجارت کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ایران سے تجارتی معاہدے پر غور کرنے والوں کو ممکنہ پابندیوں سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ حکومت پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے حصول پر خود بات کر سکتی ہے۔ ویدانت پٹیل نے کہا کہ ہم نے پاکستان بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے آلات قابل اطلاق اشیاء فراہمی کا مشاہدہ کیا ہے۔ بڑی تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے۔ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر منتخب ایم پی اے سے حلف نہیں لیا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ اسپیکر سے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کروانا چاہتے ہیں۔ حلف برداری ہونی ہے، آپ کو کسی صورت سیٹیں نہیں مل سکتی۔ پی ٹی آئی کا ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا الزام مضحکہ خیز ہے، عوام نے ان پر عدم اعتماد کر دیا۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا۔ پی ٹی آئی سے کہتا ہوں کہ ان کا مینڈیٹ واپس کر دیں۔ مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے۔ مزید بولے کہ صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے، سیلاب سے بھی تباہی آئی ہے، صوبائی حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پولیس اور فورسز کو ٹارگٹ کرنے والوں سے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی ریزرو سیٹوں پہ خواتین اور الیکٹ ہوئی ہیں اس کو جو ہے عہد دیا جائے۔ میرے پاس یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر سے جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کروانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ریزرو سیٹوں پہ ہے اس پہ عہد نہیں دلوا رہے۔ ابھی ضمنی الیکشن میں جس طریقے سے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے وہ لوگوں نے ٹھکرایا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایجنٹوں سے صبح کے وقت ہی فارم 45 سائن کرا لیا۔ ہم ان کی بات کو نہیں مانتے۔ کسی جماعت نے اعتراض کیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، ایک ہی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل جس نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے تو اس کا بدلہ جمہوریت سے اور پاکستان کی عوام سے نہ لیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی کی روڈ پہ چلنا چاہیے اور کنفیڈریشن کی پالیٹکس کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر الیکشن پہ اعتراض ہے وہ کم آمدن والوں کے لیے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے لیے 5 شہروں میں سرکاری اراضی کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور سمیت 5 بڑے شہروں میں 519 کنال اراضی پر پروجیکٹ کی اصولی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں ماڈل گھروں کی تعمیر اور ماہانہ قسط پر بریفنگ دی گئی۔ گھروں کے نقشوں کے لیے پاکستان فار آپ کو بتائیں کہ آرکیٹیکٹ اینڈ ٹاؤن پلاننگ سے مشاورت پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کم از کم لاگت میں بہترین گھر تیار کرنے کے لیے اقدامات کا حکم۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات اسما بخاری، چیف سیکرٹری، چیئرمین پی این ڈی اور مختلف محکموں کے سیکرٹریز نے شرکت کی ہے۔ کورٹس میں سویلین ٹرائل کا عدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھجوا دیا۔ درخواست گزار نے ملٹری کورٹس کے فیصلے ریکارڈ پر لانے کی استدعا بھی کر دی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ عید پر 20 ملزمان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کے حوالے کر دیا۔ درخواست گزاروں کی ملٹری کورٹس کے فیصلے ریکارڈ پر لانے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں آپ کو بتائیں کہ ہندو جم خانے کی ملکیت سمیت اہم کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے ہندو جم خانہ ملکیت کیس میں سندھ اور ساتھ میں درخواست گزار اور فریقین سے تجاویز طلب کر لی ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان اور پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر رمیش کمار ملانی کے درمیان دلچسپ مقابلہ بھی ہوا ہے۔ تو بتائیں سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہندو جم خانے کی ملکیت سمیت اہم کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ پاکستان کے ایک ماہ میں آئی ٹی ایکسپورٹس ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مارچ 2024 میں آئی ٹی ایکسپورٹ 19% اضافے سے پہلی بار $30 کروڑ 60 لاکھ
रही हैं। इस हवाले से बताएं कि अच्छी खबर है, पाकिस्तान के एक माह में IT एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 में IT एक्सपोर्ट 19% इजाफे से पहली बार 30 करोड़ 60 लाख मलकियत रही हैं। मौसम के हवाले से बात करें तो मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज रात पाकिस्तान में दाखिल होकर बारिशें बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 27 अप्रैल के दरमियान बलूचिस्तान में बारिश और बास मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। कोयटा, सियारत, शिरानी, मूसाखेल, नोशकी, पशीन, हरनाइयो, बारखान, कोहलू और सिपी में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। गवादर, केच, आवारान, चाही, खारान, किल्लात, मस्तूम, जलमगसी, नसीराबाद, डेरा मुफ्ती, लौरालई, कला सैफुल्ला और कला अब्दुल्ला में बारिश का इम्कान है। इसके अलावा नोशकी, पशीन, हरनाई, बारखान, गवादर के चावरान में 26 और 27 अप्रैल के दरमियान के दौरान नदी नालों में तूफानी का भी खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में जुमेरात की रात से पीर तक बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध में जुमेरात और जुमे को सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना, दादू, कंबर शौदातपुर, जामशोरो और सांगड़ में गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने और हल्की बारिश की पेशगोई की गई। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जुमे से पीर तक बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन ने सेफ सिटीज अथॉरिटी में काम शुरू कर दिया। खवातीन विमेन सेफ्टी ऐप, लाइव चैट फीचर, वीडियो कॉल फीचर, पंजाब पुलिस ऐप और सेफ सिटी वेब पोर्टल के जरिए वर्चुअल पुलिस से राब्ता कर सकती है। ये मुनफरिद पुलिस स्टेशन किस तरह काम कर रहा है, ये हम जानते हैं मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में। वुमेन पुलिस स्टेशन। जी मैम, आपको पुलिस की क्या हेल्प चाहिए? सेफ सिटीजन अथॉरिटी में वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन कायम। ये पुलिस स्टेशन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तान का पहला वीमेन पुलिस स्टेशन बन चुका है। इसके कायम का मकसद सुबह पंजाब की खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। सुबह भर की खवातीन मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए वर्चुअल पुलिस से राब्ता कर सकती हैं, जिनमें वीमेन सेफ्टी ऐप, लाइव चैट फीचर, वीडियो कॉल फीचर, पंजाब पुलिस ऐप और सेफ सिटी वेब पोर्टल शामिल है। बाइक पे था वो पर्सन, आपको उसकी बाइक का नंबर वगैरह डिटेल्स वगैरह याद है? वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन में खवातीन नाम और पता जाहिर किए बगैर मुकम्मल राजदारी और एतमाद के साथ अपना मसला शेयर कर सकती हैं। खवातीन को फ़ायदा ही मोस्टली वहाँ पे फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि उनके अपनी लोकेशन उन्हें नहीं पता, हम कहाँ पे मौजूद हैं। लोकेशन पता होती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी मार्केट में है, उन्हें मार्केट तो पता, उन्हें ये नहीं पता कि पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है यहाँ पे। उन्हें ये तो पता है कि हमने अपना मसला बताना है, लेकिन हम बोल नहीं सकते तो आप जो लाइव चैट है, चैट के जरिए से टाइप करके आप अपना मैसेज बता दें हमें, आपको सामने वाले को बताने की जरूरत भी ना। वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन में लाइव वीडियो कॉल फीचर भी मुतारफ करवाया गया है। खवातीन वीडियो कॉल के जरिए भी अपनी लोकेशन समेत दरपेश मुश्किलात की निशानदही कर सकती हैं। फीमेल्स को थाने जाने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके अलावा अगर वो उसकी FIR नहीं थाने वाले दर्ज करे या उसे आगे इन्वेस्टिगेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें हम कम्युनिकेट करते हैं, पुलिस से कम्युनिकेट करते हैं, हायर अथॉरिटी से कम्युनिकेट करके उनके मसाइल को हल करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराने के बाद हम उनको फर्दर प्रोसीड करते हैं। हम लोग खुद यहाँ से फीमेल्स के साथ कांटेक्ट करते हैं ताकि उनका कंफर्ट लेवल जो है वो बने और वो अपने मसाइल अच्छे तरीके से हमें बता सके और हम लीगली लॉ के अकॉर्डिंगली हम उसको डील कर सकें और उसको एंड तक हम कोर्ट तक उसको लेके जा सके। वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन खवातीन को FIR के अंदराज से लेकर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के तमाम मराहिल में रहनुमाई फराहम करेगा। वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन के कयाम से न सिर्फ खवातीन के खिलाफ जराइम की शरह में कमी वाक़ई होगी, बल्कि इनमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी उजागर होगा। मोहम्मद बिलाल नदीम, नियो न्यूज़, लाहौर।